آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. یہ کہتا ہے کہ آپ کے سامنے قرآن اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جس طرح فرینچ زبان کے اندر آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے. اس میں قرآن کی کھلی توہین ہے. اندازہ کریں, قرآن پڑھنے کو میں نے یہ کہنا ہے کہ قرآن گالیاں ہیں, نعوذ باللہ. جو شخص قرآن کی سب سے زیادہ دعوت دے رہا ہے, یہ پوری ایک بات ہوئی تھی اور یہ میں نے رویا تھا کہ قرآن دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے, لیکن اس کا تلخ پہلو یہ ہے کہ سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی اگر کوئی کتاب ہے نا تو وہ قرآن ہے. دنیا میں کوئی اتنی مظلوم کتاب نہیں کہ جسے بغیر سمجھ کے اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو. اور میں نے کہا تھا یار آپ کا دوست اگر فرینچ لینگویج میں کوئی آپ کو خط لکھ دینا تو 10 بندوں سے آپ اس کا ترجمہ کرواتے پھریں گے کہ ہو سکتا ہے ڈالر ہی بھیجے ہوں. لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے تمہیں کتاب دی, تمہیں یہ توفیق ہی نہیں کبھی اسے ترجمے سے پڑھ لو یا کسی سے جا کے اس کا ترجمہ کروا لو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اور پھر میں نے ساتھ ایک لطیفہ سنایا جو پنجاب کے معاشرے میں عام ہے کہ کچھ پنجابی سعودی عرب چلے گئے, عربیوں کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا, انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی اور انہوں نے ظاہر ہے عربی میں گالیاں نکالی. اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ عربی تے اتنے چنگے نے کہ ایسی انہوں نے گالاں کر دے سر اور وہ قرآن ہی سنا دے سر. یہ مشہور ایک لطیفہ ہے, یہ میں نے سنا کے تو آگے کہا یار آپ لوگوں کی بھی یہی حالت ہے, جس طرح آپ کو کوئی فرینچ میں آگے گالیاں نکال دے یا آپ کے سامنے قرآن پڑھے آپ کو فرق نہیں پتہ لگنا. اس کو پکڑ کے انہوں نے یہ بنا دیا. اب مجھے بتائیں کیا بات تھی جو قرآن کے دفاع میں تھی, جو بندہ قرآن کی ترغیب دلا رہا ہے اسی کے خلاف بول پڑے یہ. اور یہ ان کے بڑے کی سنت ہے, ابو جہل کی. سورہ الانفال میں آیا کہ ابو جہل نے غزوہ بدر سے پہلے کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی برحق ہے نا تو آسمان سے پتھر ہم پہ نازل کر, ہم اس پہ ایمان نہیں لا رہے. اور پھر پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے. تو وہ کہتا تھا دیکھ لو اللہ ہمارے ساتھ ہے, یعنی وہ بھی اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے تو کہانی کرائی وہ اللہ نزن مند ہے. ہاں اللہ کے انڈر وہ چھوٹے بتوں کو مانتے تھے, لیکن بڑا الہ وہ بھی کہتے تھے گاڈ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب جب تک تم ان میں موجود ہو ہم ان پہ عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ کی سنت ہے کہ نبیوں اور اہل ایمان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے پھر عذاب آتا ہے. جس طرح کہ قوم نوح کو نجات دی گئی اور جو منکرین تھے حضرت نوح علیہ السلام کے انہیں ہلاک کیا گیا, لیکن اہل ایمان کو وہاں سے نکالا گیا. اور یہاں پہ بھی پھر اہل ایمان کو نکال کے مدینہ شریف لایا گیا اور غزوہ بدر میں عذاب کی پہلی قسط آئی مشرکین عرب کے اوپر. 70 سردار ان کے قتل ہوئے. تو وہ بھی کہتے تھے اے اللہ اللہ, جس نے یہ کہہ رہے ہیں جناب دفاع کر رہے ہیں قرآن کا, آپ لوگوں کا قرآن کے ساتھ. اور جو لوگ یہ کہیں قرآن اور حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, وہ قرآن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. ظالموں تم لوگوں کا کیا قرآن سے لینا دینا. اس میں مجھے ایک ضمن لطیفہ اوریجنل, آپ بتائیں بنگلہ دیش میں انہوں نے ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, جس طرح یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا کہ مردوں کی عادت ہے کوئی دیوار کوئی سنسان سی دیکھیں گے تو پیشاب کرنا شروع کر دیں گے اس کی طرف منہ کر کے. بنگلہ دیش میں انہوں نے دیکھا کہ جناب یہ تو لوگ باز ہی نہیں آتے, پان کی پچکاریاں پھینکتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیوز بھی دکھائی, وہ خفیہ بنائی ہوئی تھی دور سے. پھر انہوں نے کیا کیا کہ قرآن کے رسم الخط میں نا انہی دیواروں کے اوپر نا لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, لیکن وہ لگتا تھا کہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے. ظاہر مسلمان تو پتہ ہی نہیں قرآن کے اندر کیا لکھا ہے. پھر انہوں نے کیمرے لگائے, جو بندہ ناڑا کھولنے لگتا نا سامنے دیکھتا نا ایسے کر کے نا تو آگے چلا جاتا. یہ ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ, اور یہ اوریجنل سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بی بی سی والوں نے کیا تھا. تو مجھے بتائیں تمہیں عربی میں کوئی یہ کہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے, یا عربی میں قرآن کی کوئی آیت پڑھے اور ڈنگروں نہ تو آنو نہ تو اڑے وڈیاں نو پتا کہ کیا مطلب ہے تھا.
ظاہر ہے نہیں، بڑوں کو بھی نہیں پتا. قرآن کا پہلا ترجمہ تو آج سے 150-200 سال پہلے ہوا ہے. اس سے پہلے تو انہوں نے کہانی کرائی ہوئی تھی. اور عام بندے کے ہاتھ میں تو اب آیا ہے یہ ایپس کی برکت سے. اسلام 360 ہو گیا باقی. ادروائز یہ کہاں پڑھنے دیتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں کیا سے کیا بات ہو رہی تھی اور انہوں نے کیا اس میں سے نکالا.